یہ زیادتی کرتا ہے، پھر یہ گلا دبا دیتا ہے اس کا۔ جب اس نے زیادتی کر لی تھی، اپنے حوث پوری کر لی تھی، تو بچے کو قتل کیوں کیا؟ عبداللہ نے کہا کہ میں نے اپنے پاپا کو بتانا ہے، تو اس نے اس کا گلا دبا دیا۔ ملزم کوئی منشیات کا استعمال کرتا تھا؟ آتی تھا وہ منشیات کا، جلس وغیرہ پیتا تھا وہ۔ جو باقی بچے ہیں عبداللہ کے بہن بھائی، ان کی کیا کیفیت؟ وہ تو بہت زیادہ خوف زدہ ہے۔ ٹھیک ہے، موت برحق ہے، موت آنی ہے، لیکن اذیت دے کے کو مارا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک، اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم آئے روز آپ کے سامنے اس طرح کی ویڈیوز کو لے کر آتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ ایسے واقعات تب تک نہیں رکیں گے جب تک ان ظالموں کو کوئی عبرتناک سزا نہیں دی جائے گی۔ ہم بات کرتے ہیں عبداللہ کے ساتھ ہونے والے افسوسناک واقعہ کی، کہ عبداللہ کو کس طرح پہلے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا، پھر اس کو کس طرح گلا دبا کر قتل کیا۔ میرے ساتھ عبداللہ کے محلے دار موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ملزم عبد الرحمن جو کہ عادی ملزم تھا، اس سے پہلے بھی وہ کئی وارداتیں کر چکا تھا، اس سے پہلے بھی وہ معصوم بچوں کو اس نے چھیڑ خانی کا اپنا جو طریقہ تھا وہ اپنایا ہوا تھا، اور بچے عبد الرحمن کا نام سنتے ہی خوف زدہ کیوں ہو جاتے ہیں، انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ افضل صاحب، مجھے بتائیے گا کہ یہ سارا جو واقعہ ہے، عبد الرحمن جس نے 9 سالہ عبداللہ کو جنسی زیادتی کی، پھر اس کے بعد اس کو قتل کر دیا، یہ عبد الرحمن آخر کر کیا کام کرتا تھا، اور اس کے خلاف کیوں نہیں آپ لوگوں نے پہلے کوئی ایسا ایکشن لیا؟ جو عادت سے مجبور ہو، یہی سوچتے تھے کہ یار آج یہ سدھر جائے گا، آج سدھر جائے گا، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ہمارا ہی نقصان کر کے جائے گا۔ یہ ٹرو والے دن کا واقعہ ہے۔ یہ ادھر آتا ہے، محلے میں چکر لگاتا ہے، عبداللہ کو عیدی کا لالچ دے کے یہ اپنے گھر لے کے جاتا ہے، اس کے بعد یہ زیادتی کرتا ہے، پھر یہ گلا دبا دیتا ہے اس کا۔ جب اس نے زیادتی کر لی تھی، اپنے حوث پوری کر لی تھی، تو بچے کو قتل کیوں کیا؟ بیان میں یہی اس نے دیا کہ یہ عبداللہ کو جو میں نے زیادتی کی ہے، تو عبداللہ نے کہا کہ میں نے اپنے پاپا کو بتانا ہے، وہ اسی ڈر سے وہ کہ یہ اپنے پاپا کو بتائے گا، تو اس نے اس کا گلا دبا دیا۔ ملزم نے ایک جرم چھپانے کے لیے اس سے بڑا جرم کر اس سے بڑا جرم کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد پتہ کیسے چلا کہ یہ عبد الرحمن بچے کو لے کے گیا اور اس نے زیادتی کی؟ یہ جو محمد امین کے گھر CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس سے شناخت ہوتی ہے۔ یہ کیمرے سے دیکھتے ہیں کہ عبداللہ کو وہ دور جانے کا اشارہ بھی کرتا ہے، عبداللہ کو لے کے جاتا ہے۔ جب محلے داروں نے بھی دیکھا ہے، کافی رات تک ڈھونڈتے رہے ہیں یہ عبداللہ کو، عبداللہ نہیں ملا، لیکن دل کو سکون تو نہیں نہ ہوتا، والد کو اور بیٹا تھا، سارے گھر والے ماں باپ سب پریشان تھے، سکون نہیں تھا ان کو۔ یہ صبح جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں عبداللہ کو قتل کر کے وہ کسی چیز سے لپیٹ رہا تھا کپڑے میں، تو اس نے ان کو پسٹل دکھایا، دوڑ گیا۔ پھر انہوں نے 15 پہ کال کی ہے، پولیس آئی ہے، تو اس نے وہ لاش اپنی تحلیل میں لے لی، اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا۔ پوسٹ مارٹم میں پتہ چلا کہ بچے کے ساتھ زیادتی کی، اور ملزم نے بھی تسلیم کیا۔ ملزم نے خود تسلیم کر لیا کہ میں نے ایسے یہ کیا اور ایسے قتل کیا اس کو۔ ہاں، ملزم کوئی منشیات کا استعمال کرتا تھا؟ آتی تھا وہ منشیات کا، جلس وغیرہ پیتا تھا وہ۔ آپ لوگوں نے آف دا ریکارڈ بتایا کہ ملزم اس سے پہلے بھی کچھ اس طرح کی کوئی حرکتیں یا بچوں کے ساتھ چھیڑ خانی کر چکا ہے؟ جی، اس نے 1-2 واقعے کیے اور ایک پرچہ بھی ہے اس پہ۔ کچھ لوگوں نے ویسے اپنی عزت بچانے کے لیے خاموش ہو گئے، ویسے بیٹھ کے بات کی ہے، رفع دفع کر دیا ہے، لیکن پرچہ بھی ہے اس کے اوپر۔ لیکن 1 ماہ گزرنے کے باوجود بھی دلوں کو سکون نہیں۔ سکون اس لیے نہیں کہ ملزم ابھی بھی زندہ ہے، یہی 1 ماہ گزر گیا، کہ سکون نہیں ہے ہمیں۔ تو جو باقی بچے ہیں عبداللہ کے بہن بھائی، ان کی کیا کیفیت؟ وہ تو بہت زیادہ خوف زدہ ہے۔ ٹھیک ہے، موت برحق ہے، موت آنی ہے، لیکن اذیت دے کے کو مارا گیا۔ کیا کہیں گے کہ ایسے جو ملزمان ہیں ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے بچوں پر بری نگاہیں اٹکائی ہوتی ہیں کہ ہم کسی نہ کسی موقع کی تلاش میں رہیں اور کسی کے بچے کو اٹھائیں اور اپنی زیادتی کا نشانہ بنا کے اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیں، ان کو آخر کر کیوں سزائیں نہیں دی جاتی؟ حکومت سے تو یہی گزارش ہے کہ جو ایسے جرم کرتے ہیں ان کو جلد سے جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اتنا یہ صبر نہ کرنے دے کہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ کام نہ ہونا چاہیے، لیکن جتنی جلدی ہوتا ہے جلدی فیصلہ کر کے اس کو ختم کر دیا۔ عبد الرحمن تو عبداللہ کا قریبی رشتہ دار بھی تھا، پھر اس نے اس طرح کی حرکت کر ڈالی؟ بس اعتبار بھی تھا، لیکن آتا جاتا تھا، گھر میں بھی آنا جانا تھا، یہ تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کرے گا، کوئی ویسی رنجش بھی نہیں تھی، یہی جو امین اس کو خرچہ وغیرہ بھی دیتا تھا۔ اچھا، بچے کا والد؟ ہاں جی، بچے کا والد۔ اور آخر کر اس نے یہ صلہ دی؟ بہت غلط کی ہے اس نے۔
جی بالکل ناظرین، انتہائی افسوسناک یہ واقعہ تھا جو کہ عید کے دوسرے دن اس معصوم بچے کو یہ عیدی کا لالچ دے کر یہ ظالم، یہ درندہ نوا انسان بچے کو ورگلا کر اپنے گھر لے جاتا ہے، پھر اس کے بعد اپنی ہوس کا نشانہ بناتا ہے۔ جب اس کی ہوس ختم نہیں ہوتی، جب اس بچے نے کہا کہ مجھے جب تم چھوڑو گے تو میں گھر بتاؤں گا کہ میرے ساتھ تم نے یہ کیا، بچے کے اس الفاظ نے یا بچے کی یہ الفاظ اس معصوم بچے کے جرم بن گئے کہ اس ظالم انسان نے گلا دبا کر اس بچے کا قتل کیا۔ پھر اس کے بعد اس قتل کو چھپانے کے لیے اس نے کئی گھنٹے تک لاش کو ایک بستر میں لپیٹ کر اپنے گھر میں جو کمرے میں بیڈ پڑا تھا اس کے نیچے چھپا دیا۔ آج اس دور میں آپ کے بچوں کا کوئی بھی محافظ نہیں، آپ نے اپنے بچوں کی حفاظت خود کرنی ہے۔ یہ عبد الرحمن وہی شخص تھا، مقتول عبداللہ کا والد اس کو کھانے پینے کے لیے اس کو چیزیں دیتا تھا جو کام کے لیے اس نے رکھا ہوا تھا، لیکن آخرکار یہ وہ شخص تھا جس نے یہ صلہ دیا، اس نیکی کا یہ صلہ دیا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ آج خوشیوں کا دن ہے۔ عبداللہ کے والد نے مجھے بتایا کہ ہم اپنے بچوں کو تیار کر کے نانوں کی طرف جانے والے تھے اور یہ وہ شخص آ گیا۔ یہ صبح سے گھوم پھر رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کوئی نہ کوئی ایسا بچہ لگ جائے جس سے اپنی ہوس بجھا سکے، لیکن شاید عبداللہ کی قسمت ہی تھی یا عبداللہ کا دن وہ مقرر تھا اور زندگی کے وہ چند لمحات تھے جو عبداللہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس کو وہ لالچ دیتا ہے تو اپنے گھر لے جا کر اس کے ساتھ درندگی کرتا ہے۔ ملزم پولیس نے گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند تو کروا دیا ہے، لیکن اس کی صرف اتنی سزا نہیں ہے اس جرم کی، بلکہ اس نے ایک نہیں دو جرم کیے ہیں۔ ایک اس نے اس معصوم بچے کے ساتھ زیادتی کی، پھر اس کے بعد اس نے اس معصوم بچے کا قتل کیا۔ تو ایسے قاتلوں کی ہم جیلوں میں پناہ گاہیں نہیں بنائیں گے، بلکہ ہم ایسے قاتلوں کے خلاف آواز اٹھائیں گے کہ ان ظالموں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، ان ظالموں کو سرعام لٹکایا جائے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔